ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ تقسیم ہند سے پہلے پنجاب کے دل لاہور سے پرتاب نام کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا، جو کہ پرتاب نام کے ایک ہندو کا تھا۔ وہی اس کا مالک بھی تھا اور چیف ایڈیٹر بھی۔ ایک دن پرتاب نے سرخی لگائی، ہیڈ لائنز لگائیں کہ تمام مسلمان کافر ہیں۔ لاہور میں تہلکہ مچ گیا۔ پرتاب کے دفتر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جو مرنے مارنے پہ تیار تھے۔ نقص امن کے پیش نظر انگریز کمشنر نے پولیس طلب کر لی۔ مجمع کو یقین دلایا گیا کہ انصاف ہوگا اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تمام مکاتب فکر کی مشترکہ کمیٹی کے 50 آدمیوں کی مدیت میں پرچہ کٹوا دیا گیا۔ چالان پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ نے، جو کہ انگریز ہی تھا، پرتاب سے پوچھا، یہ اخبار آپ کا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی میرا ہے۔ اس میں جو یہ خبر چھپی ہے کہ تمام مسلمان کافر ہیں، آپ کے علم اور اجازت سے چھپی ہے؟ جی بالکل، میں ہی اس اخبار کا مالک اور چیف ایڈیٹر ہوں، تو میرے علم و اجازت کے بغیر یہ کیسے چھپ سکتی ہے؟ گویا آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں؟ انگریز نے پوچھا۔ جی جب یہ جرم ہے ہی نہیں تو میں اس کا اعتراف کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود مسلمانوں نے ہی بتایا ہے جو میں نے چھاپ دیا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ اسپیکر کھول کے شروع ہو جاتے ہیں، سامنے والی مسجد والے کافر ہیں، وہ ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں تو عشاء تک ہمیں یقین دلاتے رہتے ہیں کہ فلاں مسجد والے کافر ہیں، اور اتنی قطعی دلیلیں دیتے ہیں کہ میں تو قائل ہو گیا ہوں کہ یہ واقعی کافر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عدالت بھی یقین کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ بس اگلی تاریخ پہ فلاں فلاں محلے کے فلاں مولوی صاحبان کو بھی بلا لیا جائے، اور جن 50 آدمیوں کی مدیت میں پرچہ کٹوایا گیا ہے انہیں بھی اگلی پیشی میں بلا لیا جائے، تو معاملہ ایک ہی تاریخ میں حل ہو جائے گا۔ اگلی پیشی پہ تمام متعلقہ مولویوں کو، جو کہ صبح شام دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر قرار دیتے تھے، پرتاب کے کہنے پہ بلا لیا گیا۔ مجمع میں سے تمام افراد کو کہا گیا کہ دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی الگ الگ کھڑے ہو جائیں۔ بریلوی مولوی سے قرآن پر حلف لیا گیا، جس کے بعد پرتاب کے وکیل نے اس سے پوچھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہے گا۔ مولوی نے کہا کہ یہ دونوں توہین رسالت کے مرتکب اور بدترین کافر ہیں۔ پھر اس نے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بزرگوں کے اقوال کا حوالہ دیا اور چند احادیث اور آیات سے ان کو کافر ثابت کر کے فارغ ہو گیا۔ جج نے پرتاب کے وکیل کے کہنے پہ اہل حدیثوں اور دیوبندیوں سے کہا کہ وہ باہر تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد دیوبندی اور اہل حدیث مولویوں کو یک کے بعد دیگرے حلف لے کے گواہی کے لیے کہا گیا۔ دونوں نے بریلویوں کو مشرک ثابت کیا اور پھر شرک کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا۔ پھر تینوں کو ایک ساتھ بلوایا گیا اور کہا، آپ تینوں کا شیعہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تینوں نے مشترکہ طور پہ کہا، جناب ہم تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ شیعہ ہماری نظر میں پکے کافر ہیں۔ پھر مجسٹریٹ نے سب کو عدالت سے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد پرتاب کے وکیل نے کہا، مجسٹریٹ صاحب آپ نے خود سن لیا، یہ سب لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ مجسٹریٹ نے کیس خارج کر دیا اور پرتاب کو باعزت بری کر دیا اور پرتاب اخبار کو بھی بحال کر دیا۔ سامعین کرام، نہایت افسوس کا مقام ہے۔ تاریخی قصہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو عموماً اور علماء کو خصوصی طور پر بیدار کیا جائے کہ اگر تمام مسلمان ہی کافر ہیں ہر فرقے کے نزدیک، تو مسلمان ہے ہی کون؟ صرف کافر ہی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک سنی کافر ہے، سنی کے نزدیک شیعہ کافر ہے، بریلوی کے نزدیک دیوبند کافر ہے، دیوبند کے نزدیک بریلوی کافر ہے، تو مسلمان ہے کون آخر؟ انگریز مجسٹریٹ کا فیصلہ اور ہندو چیف ایڈیٹر کا موقف کیا درست نہیں تھا؟ دراصل اس سارے معاملے میں علماء زیادہ قصوروار ہیں، جنہوں نے ضنی اور فروعی معاملات کو ایمان اور کفر کا معاملہ بنا کے مسلمانوں کو تفرقے، نفرت اور انتشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کے دنیا بھر میں مسلمان شیعہ سنی اور سنی سنی بنیادوں پہ تقسیم ہو کے کمزور ہو گئے۔ علماء کے بیانات کے زیر اثر خصوصاً جمعے کی نمازوں میں جو اختلافی مسائل پہ زور دے کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ دراصل اسلام کی تبلیغ نہیں بلکہ مسلک کی تبلیغ ہے۔ بریلوی علماء دیوبندیوں کو جن گستاخانہ تحریروں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ خاکم بدہن زمان پہ لانے کے بھی قابل نہیں، اور کسی مسلمانوں کی تحریریں بھی نظر نہیں آتی۔ اسکرین پر یہ تحریریں نظر آ رہی ہیں حوالوں کے ساتھ۔ تاہم آج کے دیوبند علماء اور دیوبند عوام الناس ان تحریروں سے نہ صرف ناواقف ہیں بلکہ وہ اسے قبول بھی نہیں کرتے، تو پھر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر بریلوی علماء بضد ہیں کہ یہ تحریریں ان کے علماء کا بھی عقیدہ ہیں اور ان کا بھی، اور اسی گمان اور ظن پہ اب ہر دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز قرار دیا جاتا ہے،
چاہے وہ امام ان نظریات کا قائل ہو یا نہ ہو، اور انہی گمانوں پہ بریلوی عوام الناس ہر دیوبندی کو کافر سمجھتی ہے، اپنے علماء کی وجہ سے یقیناً۔ احادیث مسلمانوں سے اچھا ظن رکھنے کا حکم دیتی ہیں، جبکہ یہاں گمانوں پر مسلمانوں کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، اور بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند بریلویوں پہ یا رسول اللہ کہنے، مزارات اور استعانت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ بھی ظنی اور گمان پر مبتنی فتویٰ ہے، کیونکہ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور نہ ہی اولیاء کرام کو معبود یا الہ سمجھ کے ندا کی جاتی ہے، نہ ہی اس نیت سے ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ صحابہ علیہم الرضوان سے خود ندائے یا رسول اللہ اور یا محمدہ جیسے نعرے مسنون ہیں، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ صریح نصوص دلائل کی موجودگی میں اسے شرک کے فتوے سوائے امت کو منتشر کرنے کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح بدعت پر علماء دیوبند خود یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کی تعریف کے مطابق رائے ونڈ کا سالانہ اجتماع کیوں کر بدعت نہ کہلائے، یعنی خود اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ وہ شاید نہ سمجھ سکے کہ وہ خود اپنے فتوے کی زد میں آ جائیں گے، پھر ایسے مسائل پر مسلمانوں کو کافر، مشرک اور بدعتی قرار دینے والے علماء قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سامنا کر سکیں گے، جنہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو کا پیغام ہمیشہ تبلیغ کیا۔ مگر آج کے علماء کیا کر رہے ہیں؟ ظن اور گمان پہ کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ صرف مسلمان ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، کافر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم مسلمان دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں۔ دیوبند اسی بنیاد پہ بریلویوں کے پیچھے، شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے یا بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس موضوع پہ ہماری ویڈیو دائیں جانب لنک میں اوپر موجود ہے۔ اب اگر یہ حدیث پڑھیں تو کیا سمجھیں کہ ہندو چیف ایڈیٹر اور انگریز جج درست ہیں یا نہیں؟ جہاں تک علماء دیوبند کے بارے میں بریلوی علماء کا گستاخانہ تحریروں پر تقیہ کرنے کا تعلق ہے، تو اصول فقہ اور اصول قانون یہی بتاتے ہیں کہ بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ظاہر پہ فیصلہ کریں گے، باطن کا ہمیں کیا معلوم، لہٰذا فیصلہ ہمیشہ قانون کے مطابق ظاہر پہ ہوتا ہے، نہ کہ باطن پر۔ اگر علماء دیوبند یا عوام الناس تقیہ کر رہے ہیں اور یہی ظاہر کر رہے ہیں تو ان کا گستاخانہ عبارتوں پر ایمان نہیں ہے، تو ان پر ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے یقین کیا جائے گا، اور بدگمانی گناہ کے مصداق ان کا عذور قبول کر کے کفر کے فتوے سے پرہیز کیا جانا لازم ہے۔ اب جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں مسلمان پر کفر اور شرک کے فتوے لگانے کی کیا وعید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی کہنے والا خود کافر ہو گیا، یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا تھا، یعنی دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مانند ہے، اور جس نے مومن پر کفر کا الزام لگایا تو گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ تو کس قدر بڑا قبیح گناہ ہے، لیکن ہم کتنی آسانی سے مسلمانوں پہ کفر و شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، بلا شبہ میں تم پر ایسے شخص سے خوفزدہ ہوں جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ جب اس پر اس کی رونق نظر آنے لگی اور وہ اسلام کا مددگار تھا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرف چاہا اس کو پھیر دیا، یعنی اس کے دل کی حالت کو بدل دیا، پس وہ اس سے نکل گیا، راہ اعتدال چھوڑ کے شدت کو اپنا لیا، ایکسٹریمسٹ بن گیا، اور اس نے اس کو یعنی اسلام کو پسے پش ڈال دیا اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے، اور اپنے پڑوسی مسلمان بھائی پہ تلوار سے حملہ کیا، یعنی ایکسٹریمزم، شدت پسندی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ مسلمان بھائی کو کافر سمجھتا ہے، اس پہ شرک کی تہمت لگاتا ہے، اور پھر اس پہ شرک کی تہمت لگا دی اس نے۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے مشرک کہلانے کا زیادہ حقدار کون ہے، جس پہ تہمت لگائی گئی مشرک کی یا تہمت لگانے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، بلکہ تہمت لگانے والا، یعنی جس نے مسلمان پہ کافر کی یا مشرک کی تہمت لگائی، مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود، تو وہی جو ہے کفر کا کہلانے کا، کافر کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر خوارج کی سب سے بڑی نشانی کیا تھی کہ وہ اپنے صبح ہر مسلمان کو مشرک سمجھتے تھے،
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کی اس وجہ سے کہا تھا یہ خارجی جہنم کے کتے ہیں. لہٰذا یہ وقت ہے اپنے اپنے گریبانوں میں جا کے اور مسلمانوں پہ بلا وجہ کفر اور شرک کے بدعت کے فتوے لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ انتہا کی حد تک، انتہا پسندی کی حد تک لے جانے والے نعرے ہیں. اور خارجی بھی یہی حرکت کیا کرتے تھے، اپنے سوا ہر ایک کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے. تو ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم کے اندر ایزا کتے ہوگا، کتوں کی طرح ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا.